بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سوچئے، ایک غلام، ایک نصرانی اور ایک ایسا لمحہ جو صرف چند الفاظ میں دل کا قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے نینوا کے رہنے والے ایک نصرانی غلام جس کا نام اداس تھا۔ طائف کے پتھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو زخمی کر رہے تھے، مگر اسی شہر میں ایک غلام کا دل اسلام کے نور سے روشن ہو رہا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں سخت مخالفت کے بعد طائف تشریف لے گئے۔ امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں، لیکن وہاں جو ہوا وہ تاریخ کا سب سے دردناک منظر تھا۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور بدماشوں کو پیچھے لگا دیا۔ پتھر برسائے گئے، پاؤں خون سے بھر گئے، جسم زخموں سے چور ہو گئے۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ طائف کے دو سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رحم آیا اور اپنے غلام اداس کو حکم دیا کہ انگور کا طبق لے جاؤ اور دے دو۔ اداس انگور لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، بسم اللہ۔ بس یہ لفظ سن کر اداس کے قدم رک گئے۔ اداس حیرانی سے بولا، یہ کلمہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے، آپ یہ لفظ کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اداس بولا، میں نینوا کے رہنے والا نصرانی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا اللہ کے نیک بندے یونس بن متی کا شہر۔ یہ سنتے ہی اداس پر جیسی بجلی گر گئی۔ اداس بے چین ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ بات تو صرف نبی ہی جان سکتے ہیں، یونس علیہ السلام کو تو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس لمحے اداس رک گیا اور جھک گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پاؤں چوم لیے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اداس نے پوری یقین کے ساتھ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھا اسلام کا نور جو ایک غلام کو دل میں اتار چکا تھا۔ نہ کوئی لمحہ بیان، نہ کوئی دلیل، صرف ایک پہچان، ایک نبی کی پہچان۔ جب اداس واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ اس کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، اداس، کہیں تم اپنا دین تو نہیں چھوڑ آئے؟ اداس نے جواب دیا، اس زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اس نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ سوچئے، طائف کے سرداروں نے پتھر مارے مگر نینوا کے غلام نے دل دے دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام نسب نہیں دل دیکھتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں سچ کو پہچان لیں تو ہم بھی اداس بن سکتے ہیں۔ شاید ہم پتھر نہ ماریں مگر ہم لفظوں سے زخم دیتے ہیں، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کے بجائے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ یہ تھی کہانی نینوا کے نصرانی غلام اداس کی، جو صرف چند الفاظ میں اسلام کے نور سے روشن ہو گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف کہانی نہیں، دعوت ہے۔